give a warm virtual welcome to Ms. Muskan Haroon. Ma'am, Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. Assalamu alaikum, ma'am. وعلیکم السلام. ایکچولی میری آواز کلیئر ہے؟ مجھے ذرا یہ بتا دیں. Yes, ma'am, آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. اوکے. میری اگر اسکرین میں کوئی ایشو آئے، اسکرین سلائڈس نہ چینج ہو یا کچھ ہو تو مجھے کائنڈلی ذرا انفارم کر دیا کریں. All right, ma'am. اوکے. سو فرسٹ آف آل میں ہوں شارٹلی. میرا نام ڈیولپر ٹیکنالوجی کمیونٹی کام کرتی ہوں. تو دس از اوور سیشن 2 آف دا اے آئی یونیورس سیریز. پہلے سیشن میں ہم آلریڈی مشین لرننگ کے کچھ کی کانسیپٹس کے بارے میں بات کر چکے ہیں. ان دس سیشن ڈسکس اے آئی مور ڈیپلی. اگلے اس ہفتے میں دھیرے دھیرے آپ کو ایک مختلف بھی ہے کے پاس جو اس کے بارے میں سارا کا سارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. یہاں پہ جتنے اسٹوڈنٹس اویلیبل ہے تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز چیٹ مجھے ذرا بتا کمیونیکیشن رکھنی ہے. تو آئی ووڈ ہائیلی ریکویسٹ کہ آپ لوگ ذرا مجھے انفارم کر دیں کہ یس یو آر ایکٹیو ان ہیئر. Yes, ma'am. یو آر ایکٹیو. ایجنڈا کے بارے میں بات تو ہم ایک براڈ فیلڈ ہے تو اس کو اوپر سے ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے. اس کے اندر جو مشین لرننگ ہے اس کو ہم اس کو اے آئی کے ورلڈ لوڈس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور ہم لوگ رسپانسبل اے آئی. پہلے میں کوشچن سے اسٹارٹ کروں گی. صبح سے آپ لوگوں نے کیا ہوگا اسٹوڈنٹس یوز چیٹ جی پی ٹی اینڈ ڈفرینٹ ہم لوگ ایل ایل ایم یوز کرتے رہتے ہیں. کوئی اس طریقے کا کوئی ریکمنڈیشن یوٹیوب ہو گیا، انسٹا ہو گیا. تو صبح سے آپ لوگوں نے لوگ مجھے چیٹ میں بتا سکتے ہیں آپ لوگوں نے یوز جی پی ٹی کے اور کسی نے کچھ یوز کیا ہو کوئی ریکمنڈیشن ہے. تو آپ آلریڈی اے آئی یوز کرتے آ بھی رہے ہیں. تو ہم لوگ اسی اے آئی کو بیسیکلی ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس یہ جو ہو گیا یہ چیزیں ہمارے یہ ہونے والا ہے. اس سیکشن میں آپ کو پورا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ جی پی ٹی کیسے کام کرتا ہے، اس میں کون سے ورک لوڈس کام کرتے ہیں. تو ایگزامپلس ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ہمارے پاس جو ہوتا ہے تو وہ کمپیوٹر ایبلٹی دے دیتا ہے کہ وہ ہیومن کی طرح جو ہے کام کرے، ہیومن کی طرح کام کرے جس طرح ہیومن لرننگ بھی کرتا ہے. ہیومن ہمارے پاس جو ہے انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے چیزوں کو، لینگویج کو بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. ہمارے پاس اسپیچ کو بھی سنتا ہے، اس کو اسپیچ ٹو ٹیکسٹ کر سکے لینگویجز کو. ہم لوگ بیسیکلی آرٹیفیشل ہمارے پاس جو کمپیوٹر لائک ہم لوگ اے آئی کو ایک اسمارٹ اسٹوڈنٹ کی طرح لے لیتے ہیں. نارمل جو کمپیوٹر ہوتا ہے ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے ہم نے اس کو انسٹرکشن کوڈ دیا ہوتا ہے. ہم نے اس کو جو کوڈ دیا ہوتا ہے وہ اسی اسپیسیفک کوڈ کے لیے کام کرتا ہے. مطلب اگر ہم نے اس کو دیا کہ آپ یہ 5+2 کرو تو اٹ ول ڈو دیٹ جاب. اس کے ادھر ادھر وہ کام نہیں کر سکتا، وہ اور لرن نہیں کر سکتا. ایکسپلیسٹ جو آپ نے اس کو دیا ہوتا ہے وہی ہو گیا. اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ چینج کرے، کسی اور چیز کے لیے بھی ایڈیشن کرے، سبٹریکشن کرے. ڈفرینٹ کوڈ جب ہم لوگ لکھتے ہیں تو وہ اسپیسیفک رہتا ہے جو ٹریڈیشنل کمپیوٹرز ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ماڈرن اے آئی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ الگورتھمس کو یوز کرتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے اس الگورتھم سے وہ ہمارے پاس لرن کرتا ہے پیٹرن کو. ہم اس کو کوئی اسپیسیفک کوڈ نہیں دیتے کہ یا اسپیسیفک انسٹرکشن ہی کرو. اس کو ڈیٹا سیٹ دیتے ہیں ود این الگورتھم.
وہ اس ڈیٹا سیٹ سے کیا کرتا ہے، اس ڈیٹا سیٹ میں پراپرلی ہمارے پاس ان پٹ بھی ہوتا ہے اور ہمارے پاس آؤٹ پٹ بھی ہوتا ہے. تو جس میں ان پٹ بھی ہو، جس میں آؤٹ پٹ بھی ہو، تو یہ اس کو پراپرلی ہم لوگ لیبل ڈیٹا سیٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ 2 آور اسٹڈی کرتا ہے، اس کے 40 مارکس آ جاتے ہیں. اور وہ ہمارے پاس ایک اور اسٹوڈنٹ ہے جو کہ 8 آور اسٹڈی کرتا ہے اور اس کے ہمارے پاس 90 مارکس آ جاتے ہیں. تو اے آئی کیا کرتا ہے، اس پیٹرن کو پورا لرن کرے گا اور پالیسی بنائے گا کہ یہ ہمارے پاس اس طریقے سے گروتھ آ رہی ہے. تو بعد میں جب ہم اس نے تو پیٹرنس لرن کر لیے، بعد میں ہم اس کو کہیں گے کہ اچھا 6 آورس میں کتنے مارکس آ سکتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بتا دے گا کہ 75% مارکس آ سکتے ہیں. تو اس چیز کے لیے ہم نے اس کو اسپیسیفکلی کوڈ نہیں کیا تھا، اس نے خود پیٹرن سے لرن کیا ہے اور ہمیں جو ہے نا ایک پروبیبلٹی بتائی ہے کہ 6 آور سے ہمارے پاس 75 مارکس آ سکتے ہیں. تو اے آئی پیٹرنس کو لرن کرتا ہے، اس ایبلٹی تک آ جاتا ہے جیسے ہیومن انٹیلیجنس ہوتے ہیں، اس ایبلٹی تک آ جاتا ہے کہ وہ ہیومن انٹیلیجنس کی طرح کام کر سکے. ہمارے پاس اے آئی ورک لوڈز ہوتے ہیں. اب اے آئی ورک لوڈز کا مطلب ہوتا ہے کہ اے آئی کس ٹائپ کا کام پرفارم کر رہا ہے. ہر اے آئی سسٹم ہر کام کے لیے نہیں بنا ہوتا، ہر سسٹم ایک اسپیسیفک کام کے لیے ٹرین ہوتا ہے، اسپیسیفک کام کے لیے ٹرین ہوتا ہے، ناٹ فار اے اسپیسیفک کنڈیشن. اسپیسیفک کام کے لیے وہ ٹرین ہوتا ہے. جیسے کہ پیچھے ہم نے جو ایگزامپل ڈسکس کی، تو یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کے مارکس کو ریکوگنائز کرنے کے لیے یہ ڈیٹا سیٹ ہم نے اس ماڈل کو ہم نے ٹرین کیا ہے، اسپیسیفک کام کے لیے ٹرین ہوا ہے، ناٹ فار اسپیسیفک کنڈیشن. تو ہمارے پاس جو اے آئی ہوتا ہے وہ ایک اسپیسیفک کام کے لیے ہم لوگ ٹرین کرتے ہیں. جیسے کہ میں ایک ایگزامپل لوں، ایک ہاسپٹل میں جو ہوتا ہے، ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں. ہمارے پاس ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس نرس بھی ہوتی ہے، ہمارے پاس جو ہے فارماسسٹ بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس کلینر بھی ہوتا ہے جو کہ کلین کرتا ہے. تو اب ایک ہاسپٹل میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ نرس جا کے جو ہے نا فارماسسٹ کا کام کرے، یا جو فارماسسٹ ہے وہ جا کے جو ہے نا کلینر کا کام کرے. دس از ناٹ پاسبل. ہر ایک بندے کا اپنا رول ہے، مطلب ہر ایک بندہ ڈاکٹر اپنے ڈیٹا سیٹ کے ساتھ ٹرین ہے، فارماسسٹ ہے وہ اس طرح ٹرین ہے، جو کلینر ہے وہ اس طرح ٹرین ہے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے. تو اسی طریقے سے بالکل اسی طرح اے آئی بھی جو ہوتا ہے وہ مختلف ورک لوڈس پہ کام کرتا ہے اور ہر ورک لوڈ کا الگ کام ہے. آج ہم جن بنچ آف ورک لوڈس پہ بات کرنے والے ہیں اس میں سے پہلے ہم مشین لرننگ پہ امپورٹنٹلی بات کریں گے، کیونکہ مشین لرننگ سے ہی ہم باقیوں کو ڈسکس کریں گے. مشین لرننگ پہ ہم امپورٹنٹلی بات کریں گے این ایل پی، اسپیچ اے آئی، کمپیوٹر ویژن اینڈ انفارمیشن ایکسٹریکشن. دیز آر ڈفرینٹ ٹائپ آف ورک لوڈس جو کہ ہمارے پاس اے آئی میں ہوتے ہیں. چلے اس میں سے اب پہلے ورک لوڈ مشین لرننگ کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، کیونکہ باقی سب ورک لوڈ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے، تو باقی جتنے بھی ورک لوڈز ہیں تو وہ ہمارے پاس مشین لرننگ کے ہی ڈفرینٹ اپروچز ہیں، ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہیں. تو مشین لرننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپیوٹر ڈیٹا جو ہے نا وہ ڈیٹا سیٹ سے پیٹرن سے سیکھتا ہے. جیسے کہ میں ایک ایگزامپل دوں، پرانے طریقے میں جو ہوتا تھا، ہمارے پاس ایک کوڈ ہوتا تھا اور ہم نے اپنے مشین کو یہ ٹرین کرانا ہے کہ کیٹ کیسے دکھتی ہے تاکہ وہ بعد میں اس کو ریکوگنائز کر سکے. تو ہم ٹریڈیشنلی کیا کرتے تھے کہ ہم کوڈ لکھ دیتے تھے، ٹھیک ہے. اب اس کوڈ میں ہم لکھ دیتے تھے کہ کیٹ کے کان ٹرائنگل شیپ کے ہیں، جو ٹیل ہے لمبی ہے، اینڈ فر ڈفرینٹ کلرز، اور جتنا ہمیں کنڈیشنز ہوتے تھے ہم لکھ دیتے تھے. لیکن اس کوڈ میں ایک مسئلہ آتا تھا کہ ہمارے پاس جو یہ طریقہ ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا، اس میں ہم ہر ایک کنڈیشن کو ڈیفائن نہیں کر سکتے سارے. اب کیٹس ہمارے پاس ڈفرینٹ فر ٹائپ کی بھی ہو سکتی ہے، ہمارے پاس ڈفرینٹ کلرز کی بھی ہو سکتی ہے. تو جسٹ امیجن کہ یہ کوڈ کتنا لمبا جائے گا، کتنا لمبا یہ جائے گا جب ہم ہر ٹائپ کے کیٹ کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ مشین لرننگ میں ہم اپنے اے آئی ماڈل کو ہم تھاؤزنڈز آف ملینز آف کیٹس کی امیجز دے دیتے ہیں. اس امیج سے وہ خود پیٹرنس ریکوگنائز کرتا ہے کہ اچھا کیٹ ہمارے پاس وائٹ بھی ہو سکتی ہے ود لانگ فر، کیٹ ہمارے پاس ود شارٹ فر بھی ہو سکتی ہے، براؤن بھی ہو سکتی ہے. ڈفرینٹ کائنڈ آف اس سے کریکٹرسٹک وہ کیٹس کی نکال لے گا اور پھر ہمیں بتائے گا کہ ہاں کیٹ اس ٹائپ کی ہے. جب ہم بعد میں اس کو ٹیسٹنگ ڈیٹا دیں گے تو ٹرین تو وہ ہو گیا کہ کیٹ کس ٹائپ کی ہے، تو وہ ٹیسٹنگ ڈیٹا جب ہم لوگ بعد میں اس کو دیں گے تو یہ ہمیں ریکوگنائز کر کے بتا سکے گا کہ دس از این امیج آف اے کیٹ. اب
اس کی مثال لائک ایسے ہے نا کہ ہم ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے تو اس کو کیٹس کی تصویریں دکھا کے یا کیٹس فزیکلی دکھا کے وہ پہچان لیتا ہے کہ دس از اے کیٹ. ہم اس طرح نہیں کرتے کہ ہم اس کو لکھ کے بتاتے ہیں یا ایک ایک کنڈیشن بتاتے ہیں کہ کیٹ جو ہے نا اس کے پیر ایسے ہوتے ہیں, اس کے ایئرز ایسے ہوتے ہیں. بعد میں ایک کیٹ کی کوئی اور, فار ایگزامپل وائٹ کیٹ کا ہم نے ڈیفائن کر دیا, کوئی براؤن آیا تو وہ تو ڈیفائن نہیں کر سکے گا. تو اتنے زیادہ کنڈیشنز ہم اس کو نہیں بتا سکتے. تو ہم پھر اے آئی کو ٹرین کرتے ہیں آن ملین آف کیٹ امیجز. ملین آف کیٹ امیجز پہ ہم لوگ ٹرین کرتے ہیں. اے آئی اس سے پیٹرنس ریکوگنائز کر لیتا ہے کہ اے آئی کیٹ جو ہے وہ دکھے گی کیسے, وہ کیسے ہوگی. اس میں ہمارے پاس ایگزامپلز آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے مشین لرننگ کا جو ماڈل ہے اس کو ہم لوگ ٹرین کر دیتے ہیں. ہمارے پاس جو ای میلز ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں نوٹ اسپیم اینڈ اسپیم. تو ہمارے پاس اس کو ہم لوگ بہت بڑا ڈیٹا سیٹ دے دیتے ہیں اس کو ٹرین کرنے کے لیے. ہم پورا ڈیٹا سیٹ دے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر اس طریقے کا ای میل ہو جس میں ہمارے پاس جو میٹنگ ہے ایٹ 5 PM ہو, اور دوسرا ڈیٹا سیٹ ہو جس میں ہمارے پاس جو میٹنگ ہے وہ ون منی اس ٹائپ کا, تو یہ اس کریکٹرسٹکس کو بعد میں پھر دیکھے گا جب ہم اس کو کوئی ای میل لیں گے کہ اچھا اس طریقے کا کچھ آیا تو اس کا مطلب یہ ناٹ اسپیم ہے, دس از اے نارمل ون. لیکن اگر ہمارے پاس یہ آیا کہ یو ون $5,000 یو ون $10,000, تو وہ پھر یہ ان ای میلس کو یہ جو ہے یہ اسپیم میں ڈال دے گا. اسی طریقے سے ہمارے پاس نیٹ فلکس ریکمنڈیشنز بھی ہوتے ہیں کہ نیٹ فلکس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم جب فرسٹ ٹائم لاگ ان کرتے ہیں اور اس پہ کچھ سرچ کرتے ہیں تو جو ماڈل ہوتا ہے ایٹ دا بیک اینڈ وہ ہمارے سرچ پیٹرنس کو ریکوگنائز کر لیتا ہے, ہمارے بیہیویئر کو ریکوگنائز کرتا ہے, اس میں سے پیٹرنس نکالتا ہے کہ اس بندے نے ایسے ایسے سرچنگ کی ہے, اس چیز کی ہے. تو بعد میں جب ہم لوگ لاگ ان کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہمیں شو کر دیتا ہے ہوم پیج پہ وہی چیزیں جو ہم نے پہلے لاگ ان کی تھی. تو اسی ٹائپ کا اگر میں سمپل ایگزامپل دوں تو ہمارے پاس جو شاپنگ سائٹس ہوتے ہیں امیزون وغیرہ جو ہو گیا, تو شاپنگ سائٹس میں کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ فرسٹ ٹائم کچھ سرچ کرتے ہیں, فار ایگزامپل ہم نے اسپورٹس ویئر سرچ کیا, تو سیکنڈ ٹائم پہ جب ہم لوگ اسی ایپ کو اوپن کریں گے, اسی سائٹ کو اوپن کریں گے, تو وہ ہمیں ہوم پیج پہ وہی چیزیں دکھائے گا جو ہم نارملی جس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے بیہیویئر کو ریکوگنائز کرتا ہے. مشین لرننگ میں پراپرلی ہمارے بیہیویئر کو ریکوگنائز کیا ہے. اس کے علاوہ فراڈ ڈیٹیکشن ہو گیا. ہمارے پاس جو بینک کے ٹرانزیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کا بھی پراپر ایک بیہیویئر ہوتا ہے. بینک کے جو ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں ان کا پراپر بیہیویئر اس طرح ہوتا ہے کہ نارمل ٹرانزیکشن کا بھی ہم نے پورا بتایا ہوتا ہے, اس نے لرن کیا ہوتا ہے کہ نارمل جو ٹرانزیکشن ہوگی وہ کیسے ہوگی, اور جو ہمارے پاس سائبر اٹیکس ہوں گے تو وہ کس ٹائپ کے ہوں گے. تو اس مشین لرننگ ماڈل کو پورا ہم نے ڈیٹا سیٹ دیا ہوتا ہے, اس نے دیکھا ہوتا ہے, اس میں سے پیٹرنز ریکوگنائز کیے ہوتے ہیں کہ اچھا اگر اس ٹرانزیکشن کا پیٹرن اس طریقے سے رہا یا اس کا بیہیویئر چینج ہوا تو اٹ مینس کہ یہ ایک اٹیک ہے. جیسے ہم لوگ ایک فائر وال کو بھی دیتے ہیں, ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس تھوڑا سا بھی اس کا بیہیویئر چینج ہوا ان کمنگ ڈیٹا کا یا آؤٹ گوئنگ ڈیٹا کا, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بیہیویئر چینج ہو گیا, اٹ مینس اٹس این اٹیک. تو وہاں پہ ماڈل یوز ہو رہے ہیں کہ اچھا ایک بیہیویئر تھوڑا سا اس کریکٹرسٹکس کو میچ کرتا ہے کہ یہاں پہ میچ نہیں ہوا, دس از این ایب نارمل ایکٹیویٹی. اب یہاں پہ میں آپ لوگوں سے کویسچن کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے آج کوئی اس طریقے کا ایپ یوز کیا ہو جس میں آپ نے ریکمنڈیشن وغیرہ یوز کی ہو اور اس طریقے کا ایک مشین لرننگ ماڈل یوز ہوا ایٹ دا بیک اینڈ. موسٹلی ہم یوز کرتے ہیں یوٹیوب وغیرہ کو. یوٹیوب پہ بھی ہم لوگ سرچ کرتے ہیں تب جا کے ہمیں جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ پہلے جو ہم نے سرچ کیا وہی جب ہم دوبارہ یوٹیوب کھولتے ہیں تو ہمارے ہوم پیج پہ وہی چیزیں آئی ہوتی ہے. ماڈل نے لرن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بیہیویئر کو بالکل اس نے لرن کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھنی ہے. فار ایگزامپل ہم اسٹڈی وائز ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہمارے ہوم پیج پہ ساری اسٹڈی وائز جو ہے ریکمنڈیشنز دکھ رہی ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں نے ایسا کون سا ایپ یا یوز کیا ہے جو کہ ریکمنڈیشن کرتا ہو؟ میم انسٹاگرام بھی اسی طرح کرتا ہے. اگر آپ ایک ریل جو ہے وہ ایک دفعہ مطلب بہت زیادہ ریل ایک چیز سے ریلیٹڈ دیکھ لیں تو بعد میں جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو وہ آپ کو اسی ریلیٹڈ ویڈیوز دکھاتا ہے. بالکل بیسٹ ہے. اور کوئی؟ اینی ون ایلس؟ نیچرل ہم لوگ بالکل نیچرلی یوٹیوب بھی یوز کرتے ہیں, انسٹا بھی یوز کرتے ہیں, فیس بک بھی یوز کرتے ہیں. یہ سارے ہمیں جو ہے نا پھر ریکمنڈیشنس کر رہے ہوتے ہیں.
اب اسی میں ہم نے مشین لرننگ کو بیسک لیول پہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارے پاس ہوتی کیا ہے, کس طریقے سے لرن کرتی ہے. اب اگر ہم لوگ اس طرح کریں کہ ہمارے پاس مشین لرننگ کو ہمارے پاس جو چیٹ جی پی ٹی ہے یا کوئی بھی ایل ایل ایم ہو گیا, تو اس کو جب آپ کچھ دیتے ہو تو وہ اس کو سمجھتا کیسے ہے, وہ آپ کے لینگویج کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو اس کو ہم ٹیکنیکل ورڈس میں نیچرل لینگویج پروسیسنگ کہتے ہیں. سمجھنے کے لیے لائک وہ زبان جو انسان ہم نیچرلی بولتے ہیں, جیسے کہ انگلش ہو گیا, اردو ہو گیا, پشتو ہو گیا, عربک ہو گئی, ڈفرینٹ لینگویجز ہیں. تو وہ ٹیکنالوجی جو کمپیوٹر انسانی زبان کو سمجھتا ہے, اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے یا اس لینگویج کو جنریٹ کرتا ہے, تو اس ایبلٹی آف اے آئی کو ہم لوگ نیچرل لینگویج پروسیسنگ کہتے ہیں. یعنی این ایل پی کی وجہ سے کمپیوٹر صرف نمبرز اور کوڈس کو ہی نہیں سمجھتا, وہ ہمارے جو نیچرل لینگویجز ہیں نا اس کو بھی سمجھتا ہے. میں یہاں پہ ایک لائیو ڈیمو دکھاؤں گی کہ لائک ہمارے پاس ہے, میں نے چیٹ جی پی ٹی کو دیا ہے این ایکٹیویٹی کے طور پہ کہ یہ ہمارے پاس ہے رائٹ این ای میل ٹو مائی ٹیچر. صحیح ہے, میں نے یہ چیٹ جی پی ٹی کو بول دیا کہ ایک ای میل لکھو ٹو مائی ٹیچر وچ آئی ہیو ڈن دس. تو رائٹ این ای میل ٹو مائی ٹیچر, چیٹ جی پی ٹی نے کیا کیا ہے, اس انگلش کو اس کو سمجھا اور مجھے ایک کویسچن جنریٹ کر کے دیا کہ اچھا آپ کی ای میل اسائنمنٹ پہ ہونی چاہیے, ہمارے پاس لیو ریکویسٹ پہ ہونی چاہیے, ایکسٹینشن ریکویسٹ پہ ہونے چاہیے, کس چیز پہ آپ ای میل لکھ رہے. تو پھر جا کے میں نے اس کو دیا کہ اچھا اسائنمنٹس میں نے ڈگ کیا ہے. اس نے پراپرلی پھر میرے کویسچن کے آنسر کو بھی انڈرسٹینڈ کیا. وہاں پہ این ایل پی یوز ہو رہا ہے, این ایل پی یوز کیا اس نے میرے آنسر کو بھی انالائز کرنے کے لیے اور میرے جو کویسچن تھا اس کو بھی انالائز کرنے کے لیے. پھر جا کے اس نے مجھے جو ہے ایک ای میل لکھ کے دی ہے, میرے کویسچن کو بھی این ایل پی یوز کر کے اس نے انڈرسٹینڈ کیا ہے, اور میرے جو آنسر تھا اس نے جو کویسچن کیے تھے اس کے آنسرس کو بھی این ایل پی یوز کر کے انڈرسٹینڈ کر کے مجھے ایک ای میل دے دیا. اس طریقے سے اگر میں چیٹ جی پی ٹی کو بول دوں کہ ٹرانسلیٹ سم تھنگ فار می, اور میں ڈیپ سیک کو بول لوں, اینی ایل ایل ایم کو آپ بول لو, تو وہ جب آپ یہ سینٹینس بولو گے نا تو وہ اس کو این ایل پی کے تھرو انڈرسٹینڈ کرے گا. اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد وہ آپ کو رپلائی دے گا کہ یس یہ اس کا آنسر ہے. اب اسی میں نیچرل لینگویج پروسیسنگ میں ایک امپورٹنٹ ٹرم آتا ہے, وہ ہے سینٹیمنٹ. سینٹیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انسانی ایموشنز ہیں اس کو سمجھنا. تو ہمارا جو بیسیکلی ہماری جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو دا موڈ جو ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی چینج ہوتے ہیں. تو اب میں نے اس کو چیٹ جی پی ٹی کو ہی میں نے دیا ہے کہ آئی ایم ویری ہیپی ٹو ڈے, واٹ از مائی موڈ ٹو ڈے رائٹ ناؤ. صحیح ہے, تو اس نے اس ورڈنگ میں کریکٹرسٹکس نوٹ کیا ہے کہ ہیپی کا ورڈ ہے, ویری کا ورڈ ہے, کریکٹرسٹکس اس کو دیکھ کے این ایل پی کے تھرو انڈرسٹینڈ کیا ہے, اور پھر جا کے اس نے مجھے بتایا کہ اچھا ہیپی, جوائے فل اینڈ پازیٹیو موڈ ہے آپ کا. صحیح ہے, کہ یہاں پہ بھی سینٹیمنٹ جو ہے نا یہ بھی ایک پارٹ آف این ایل پی ہی ہے. ایموشن کو کریکٹرسٹک کے ساتھ میچ کیا ہے, ورڈنگ کے ساتھ میچ کیا ہے, تب جا کے مجھے بتایا کہ ہاں یہاں پہ آپ کا پازیٹیو موڈ ہے. اب ہم نے دیکھ لیا, مشین لرننگ کو بھی دیکھ لیا ہم نے, اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کیسے ہمارا جو چیٹ جی پی ٹی ہے وہ ہمیں کیسے انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو وہ بیسیکلی این ایل پی کے تھرو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اور این ایل پی کیسے کام کرتا ہے, بیسیکلی کریکٹرسٹکس جو پالیسی جس پہ ٹرین ہوتا ہے اس پہ ہمیں کرتا ہے. اب اگر میں بات کروں کہ یہ تو میں نے چیٹ دیا تھا, مطلب اس کو ٹیکسٹ فارم میں دیا تھا, اگر میں اس سے بات کرنا چاہوں وائس میں تو وہاں پہ پھر میرا آ جاتا ہے اسپیچ اے آئی. اسپیچ اے آئی کیا کرتا ہے کہ میں نے کوئی بات کی, اس کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کرنا یا ٹیکسٹ ٹو اسپیچ میں کنورٹ کرنا. جیسے کہ میں ایگزامپل یہاں پہ دے دوں, ہمارے پاس واٹس ایپ میں ہوتا ہے وائس کا اپنا بٹن ہوتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ورڈ اسپوک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ورڈز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ٹیکسٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہم اسپیچ اے آئی کو یوز کرتے ہیں. اسپیچ اے آئی یہاں پہ ہوتا ہے, ٹیکسٹ وائس ہم نے دیا, وہ ٹیکسٹ میں کنورٹ ہوا. یا ہمارا گوگل سرچ جو ہوتا ہے, سم ٹائمس ہم کیا کرتے ہیں, ہم گوگل سرچ میں بھی وائس میں بات کرتے ہیں, تو ہم وہاں پہ بھی وائس میں جب بات کرتے ہیں نا تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس یہ وائس سے ٹیکسٹ میں کنورٹ ہوا ہے. تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس ہمارا اسپیچ اے آئی یوز ہوتا ہے. ہم نے وائس میں بتایا, اس نے ہمیں ریزلٹ جو ہے ٹیکسٹ میں کنورٹ کی ہے.
اس کے دوسرے پارٹ میں جو ہوتا ہے وہ ٹیکسٹ ٹو اسپیچ ہوتا ہے ہمارے پاس. ٹیکسٹ ٹو اسپیچ میں اس میں آپ کی جو آواز جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ ہمیں اسپیچ میں کنورٹ کر کے دیتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس اب گوگل اسسٹنٹ ہو گیا, ہم نے اسے کچھ بولا, یا ہمارے پاس جو جی پی ایس لوکیشنز ہوتے ہیں, تو جب گاڑی میں what happens کہ جی پی ایس جب پیچھے این ایل پی چلتا ہے, ایل ایل ایم چلتا ہے, ریزلٹ جنریٹ ہو جاتا ہے, تو وہ ٹیکسٹ کے فارم میں ہم آ جاتا ہے جی پی ایس میں. وہ ٹیکسٹ جو ہوتا ہے, وہ ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ ٹیکسٹ کے فارم میں آتا ہے, اور اسپیچ اے آئی اس ٹیکسٹ کو اسپیچ میں کنورٹ کر کے ہمیں وہ سنائی دیتا ہے کہ اچھا ٹرن ٹو دا لیفٹ, ٹرن ٹو دا رائٹ. تو وہ ہمارے پاس یہاں پہ جو یوز ہوتا ہے بیسیکلی وہ اسپیچ اے آئی یوز ہوتا ہے. ریزلٹ ٹیکسٹ میں آیا, ٹیکسٹ سے اسپیچ میں کنورٹ ہونے کے لیے اس نے پہ اسپیچ اے آئی یوز کی ہے. اس میں ہمارے پاس ہم بات کریں ایک امپورٹنٹ ایگزامپل کی, تو ہم جب دیتے ہیں نا ایک کویسچن دیتے ہیں, فار ایگزامپل گوگل کو وائس میں سرچ میں دے دو یا گوگل اسسٹنٹ کو, تو ہم نے وائس میں اس کو دیا ہے, صحیح ہے, اور ہمیں ود ان ملی سیکنڈس ریزلٹ جنریٹ کر کے وہ دے دیتا ہے, لیکن اس کے بیہائنڈ بھی بہت اسٹیپس چلتے ہیں. ہمارے کیا ہوتا ہے, ہم نے اس کو وائس میں بولا, ٹھیک ہے, اس نے وہ وائس سن لی, اس اے آئی نے کیا کیا ہے, اس نے وہ وائس سن لی ہے, اس نے بیچ میں پھر اسپیچ اے آئی کو یوز کر کے کیا کیا ہے کہ اس ٹیکسٹ کو کنورٹ کیا ہے انٹو وائس کو کنورٹ کیا ہے انٹو ٹیکسٹ. ان دونوں کے بیچ میں اس نے اسپیچ اے آئی کو یوز کیا ہے. اسپیچ اے آئی کو یوز کر کے جیسے ہی وہ کنورٹ کرے گا, وہ پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا, این ایل پی یوز کرے گا, ایل ایل ایم بھی پیچھے رن ہوگا, اس نے پورا انڈرسٹینڈ کرنا ہے آفٹر دا اسپیچ اے آئی, اور جیسے ہی وہ انڈرسٹینڈ کرے گا اس نے آنسر ٹیکسٹ میں ہی بھیجا. یہاں پہ ہمارے پاس یہاں سے کنورٹ ہو گیا ٹیکسٹ میں, یہاں پہ آنسر جو ہوگا وہ بھی ٹیکسٹ میں ہی آئے گا. ٹیکسٹ میں آیا, اور پھر یہ اسپیچ اے آئی کیا کرے گا, اس کو وائس میں جنریٹ کر کے ہمیں دے دے گا. آنسر ٹیکسٹ میں آیا ہے, اس نے وائس میں جنریٹ کر کے ہمیں دے دیا. اب ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس جو ہے کیسے کام کرتا ہے, مشین لرننگ کیسے کام کرتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اچھا وہ سمجھتا کیسے, این ایل پی کے تھرو سمجھتا ہے. ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ وائس کیسے کام کرتا ہے, اسپیچ اے آئی کے تھرو وہ کنورٹ ہوتا ہے ٹیکسٹ ٹو اسپیچ اینڈ اسپیچ ٹو ٹیکسٹ. اب ہم لوگ یہ دیکھنے والے ہیں کہ ہمارے پاس ہم جب امیجز دیتے ہیں تو ان امیجز میں بھی مطلب ہمارے فونس پہ بھی فیس ریکوگنیشنز لگے ہوتے ہیں, آتھرائزیشن کے لیے فیس ان لاکس لگے ہوتے ہیں. تو ان امیجز کو بھی جو ہے نا اے آئی کیسے ریکوگنائز کرتا ہے. اب فار ایگزامپل میں فیس ان لاک کی ایگزامپل لے کے سمجھاؤں, تو فیس ان لاک میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جب فیس ان لاک لگانا ہوتا ہے بگننگ, جب ہم لگا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو بیک اینڈ پہ جب وہ پکچر, پہلے تو وہ پکچرس لے رہا ہوتا ہے, بیک اینڈ پہ جو اے آئی ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا آئیز کے بیچ میں گیپ کتنی ہے, نوز کی اسٹرکچر کیا ہے, فیس کا اسٹرکچر کیا ہے, مطلب آئی برو شیپس کیا ہے, سب کچھ وہ پورا ریکوگنائز, پورا ایک پالیسی بنا لیتا ہے, ایک اسٹرکچر بنا لیتا ہے اپنے ساتھ, اور وہ بیک اینڈ پہ سیو ہوتا ہے. تو جب ہم لوگ دوبارہ کبھی اپنے فون کو ان لاک کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہم نے جب فریشلی پکچر لی ہوتی ہے ان لاک کرنے کے ٹائم پہ, تو وہ پکچر جا کے اس کے کریکٹرسٹکس لے کے وہ جو سیوڈ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اس کے ساتھ میچ کرتا ہے. اگر وہ میچ ہو جاتے ہیں تو ہمارا فون جو ہوتا ہے وہ ان لاک ہو جاتا ہے, ادروائز فون ان لاک نہیں ہوتا. تو یہ بیسیکلی اے آئی کا کام ہوتا ہے. یہاں کمپیوٹر ویژن چل رہی ہوتی ہے, وہ کریکٹرسٹکس کو لے رہا ہوتا ہے پکچرس سے, جیسے ہم نے مشین لرننگ میں بھی کیٹس کی کریکٹرسٹکس کو لی تھی, وہ کمپیوٹر ویژن کے تھرو وہ کریکٹرسٹکس کو امیج سے نکال رہا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس سیلف ڈرائیونگ کارز بھی کام کرتے ہیں. سیلف ڈرائیونگ کارز بھی ہمارے پاس ڈسٹینس کو میجر کر لیتے ہیں, اس کے اندر وہ سارے کریکٹرسٹکس اسٹور ہوتے ہیں. میڈیکل ایکس ریز ہو گئے, ایز ریسنٹلی آئی واز ورکنگ آن اے ریسرچ پیپر, تو ڈی ڈی ایچ میں ہم لوگ ایکس ریز, ڈی ڈی ایچ از اے ڈیزیز, اس میں ہم لوگ ایکس ریز دیکھتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب بونس کی ڈسلوکیشن آ جاتی ہے, تو اس کے لیے بھی ہم لوگ کمپیوٹر ویژن کو کام میں لاتے ہیں. ہمارے پاس کمپیوٹر ویژن یوز ہوتی ہے. ایکس رے کا پراپر ہم نے پہلے اس کو ٹرین کیا ہوتا ہے, وہ اس ایکس رے کو دیکھتا ہے کہ ہاں یہاں پہ جوائنٹس کی لوکیشن نارمل ہے کہ نہیں. وہ اپنے کریکٹرسٹک, اپنے اولڈ ٹرین ڈیٹا سے جو پالیسی اس نے بنائی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتا ہے کہ یہ نارمل ہے کیا ناٹ نارمل ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے پورا, وہ پورا دیکھ رہا ہوتا ہے. جب وہ اب نارمل ہوتا ہے تو تب جا کے وہ ہمیں
رزلٹ دے دیتا ہے کہ ہاں یہ تو صحیح نہیں ہے. سوری. یہاں پہ ہمارے پاس ٹریفک کیمراز بھی سیم ہی کام کرتے ہیں, وہ بھی کمپیوٹر ویژن کے تھرو کام کرتے ہیں. ہمارے پاس فیکٹری کوالٹی انسپیکشن, جو پروڈکٹ کی انسپیکشن ہوتی ہے, کوالٹی انسپیکشن ہوتی ہے, اس کے لیے بھی ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو خراب پروڈکٹس کمپنیز میں ہوتے ہیں ان کو نکالتی ہیں. اب ہیئرز این ایکٹیویٹی فار یو. اس امیج میں آپ لوگوں کو کیا دکھ رہا ہے؟ آپ لوگ مجھے بتا دیں. اگر وائس نہیں کر سکتے یو کین چیٹ میں مجھے بتا دیں کہ اس امیج میں آپ لوگوں کو کیا دکھ رہا ہے. فاکس. یس. بیسیکلی یہاں پہ اس امیج میں ہمیں ایز اے ہیومن ہم نے اس کے کریکٹرسٹکس دیکھے ہیں کہ ہاں یہاں پہ جو ہے نا فاکس ہے, اورنج کلر کا, ود اے ٹیل, ود اے ایئرز اور سب کچھ. تو ہمیں پتہ چل گیا, ہم نے اس کے کریکٹرسٹکس کو ہم نے اولڈ میموری کے ساتھ کمپیئر کیا, دس از اے فاکس. تو کمپیوٹر ویژن بھی سیم ہی کام کرتا ہے, وہ بھی اسی طریقے سے کمپیریزن کر کے دیکھتا ہے کہ اچھا یہ کریکٹرسٹک اس چیز کے ہیں تو یہ دس از اے فاکس. یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس ایک اور امیج ہے. اس امیج میں ہمارے پاس چیئرز ہیں, ٹیبلز ہیں, ٹھیک ہے. اب ایز اے ہیومن اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم اس میں سے کاؤنٹ کریں گے کریکٹرسٹکس. اگر میں کویشچن کروں کہ یہاں پہ جو ہے نا چیئرز کتنی ہیں, تو ہم چیئرز کی کریکٹرسٹکس کو دیکھیں گے اور چیئرز کو اس میں فائنڈ کریں گے, اور پھر ہم بولیں گے کہ اس میں کتنے اس کریکٹرسٹک کے ساتھ میچنگ چیئرز ہیں. یہی چیز پھر میں نے آگے جا کے جو ہے نا جمینائی کو دی ہے. جمینائی کو دی ہے, میں نے اسے بولا ہے کہ اس سے مجھے بتاؤ کہ چیئرز کتنی ہیں اس کلاس روم میں. تو اس نے پھر مجھے جا کے اس میں سے کریکٹرسٹک کمپیوٹر ویژن کو یوز کیا ہے, کریکٹرسٹکس کو دیکھے ہیں کہ اچھا یہاں پہ چیئرز, ٹیبلز, کریکٹرسٹک کو دیکھ کے ہمیں کاؤنٹ کر کے بتایا ہے کہ اتنی بار یہ کریکٹرسٹکس ہمارے پاس آئی ہے, تو مطلب کہ 6 چیئرز ہیں اور 6 ووڈن ڈیسک ان کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں. تو کمپیوٹر ویژن بھی سیم ایز ہیومن ہی کام کرتا ہے, اولڈ میموری کے ساتھ جو اس نے ٹرین جس پہ ہوا تھا اس کے ساتھ کمپیریزن کر کے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس امیج میں یہ چیز ہے. اب ہم نے مشین لرننگ بھی دیکھ لی, کمپیوٹر ویژن بھی ہم نے دیکھ لی ہے. کمپیوٹر ویژن بیسیکلی اسی کا ایک مشین لرننگ کا ہی ایک اپلیکیشن ہے. تو اب ہمارے پاس آج کل جو ہوتا ہے نا ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا ہے, انفارمیشن لوگوں کی بھی, اور ڈفرینٹ جگہوں پہ ہمارے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے, پیپر ورک بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر میں آپ لوگوں کو بولوں کہ آپ لوگوں کے پاس, آپ جسٹ امیجن یو آر این HR ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کریں, صحیح ہے, اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے 10,000 ریزیومیز پر پرسن کے پاس آئے ہیں اور ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم. تو ایز اے ہیومن کیا وہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اس میں سے آپ ڈیٹا نکال سکتے ہیں؟ لوگ مجھے چیٹ میں بتا دیں. نو, اس میں سے آپ ڈیٹا نہیں نکال سکتے, کیونکہ 10,000 اس میں سے ڈیز, میں تو کہتی ہوں ہفتے لگیں گے ایک ہیومن کو اس میں سے ڈیٹا نکالنے کے لیے. تو وہاں پہ پھر ہم لوگ اپنے AI کا یہ اپلیکیشن یوز کرتے ہیں, انفارمیشن ایکسٹریکشن. اس میں سے کیا ہوتا ہے, ہم نے یا تو اس کو ایکسپلیسٹلی بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں سے نیم وغیرہ نکالنا ہے, یا ہم اس کو ٹرین کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو ڈفرینٹ ریزیومے سے پہ ٹرین کر لیتے ہیں. تو یہ جان جاتا ہے کہ اچھا ہمارے پاس جو نیم ہے تو وہ ہمارے پاس ایٹ دا ٹاپ ہوگا, ہمارے پاس جو ای میل ہے اس کے اندر @ آئے گا, جو ہمارے پاس اسکلز ہے, اسکلز کے ہیڈنگ میں ہمارے پاس ایبیلٹیز آئیں گی, یا ٹیکنیکل اسکلز ہیڈنگ اس طریقے سے ہوگا. ایجوکیشن کو بھی یہ جان جائے گا, ریزیومے کا پیٹرن یہ جان جائے گا. تو بعد میں پھر ہم لوگ جب بلک آف چیز اس کو دیں گے تو یہ اس میں سے ہمیں یہ ایکسٹریکٹ کر کے دے گا, ہماری ہیلپ آؤٹ ہوگی کہ ہاں ہم نے 10,000 دیے, AI کے لیے ریڈ کرنا ٹف نہیں ہے. AI ودن کپل آف منٹس یہ ہمارے پاس اس سے ایکسٹریکٹ کر لے گا کہ اس ریزیوم میں یہ کریکٹرسٹکس اس طریقے سے ہے. تو دس واز ون آف دا اپلیکیشن کہ ہم نے کس طریقے سے ڈیٹا اس میں سے نکالنا ہے. اب ہم نے سارے اپلیکیشنس دیکھ لیے, AI کے ورک لوڈس دیکھ لیے, سمجھ لیے ہیں کہ AI کام کیسے کر رہا ہے. تو ہمارے پاس اس چیز کو ہم نے یہ بھی کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس کیا صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے, کیا یہ ہمیشہ صحیح طریقے سے کام کرے گی. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے AI میں.
تو ہمارے پاس اے آئی میں ہمارا چونکہ ہم ڈیلی بیسس پہ اے آئی یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا پرسنل ڈیٹا بھی اے آئی کے پاس جا رہا ہوتا ہے، ہمارے بیہیویئر کا ڈیٹا بھی جا رہا ہوتا ہے. تو دیٹس از امپورٹنٹ کہ اے آئی جو ہے نا وہ ہمیشہ ہمارے پاس سیکیور بھی رہے، ہمیشہ صحیح طریقے سے آؤٹ پٹ بھی دے، صحیح رہے. تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس رسپانسیبل اے آئی کو جاننا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اے آئی بہت زیادہ پاورفل ہے، لیکن پاورفل کے ساتھ اس کے اوپر ایک رسپانسبلٹی بھی آتی ہے. تو رسپانسبل اے آئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے آئی اس طرح ڈیزائن ہو اور یوز کیا جائے کہ وہ ہمارے پاس فیئر بھی ہو، وہ ہمارے پاس سیف بھی ہو، ہمارے پاس ٹرانسپیرنٹ بھی ہو اور اکاؤنٹیبل بھی ہو. اکاؤنٹیبل مطلب کہ ایک ہمارے پاس ایک بندے نے کوئی کام کیا ہے تو وہ اپنے کام کا اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، جواب دہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ کام میں نے ہی کیا تھا. تو سیم یہ چیزیں ہمارے پاس اے آئی پہ بھی اپلائی ہوتی ہیں. فیئرنیس کا مطلب لائک اب فار ایگزامپل ہم نے ڈفرینٹ ریزیومیز اے آئی کو دے دی ہیں، ایز ان دا پریویس ایگزامپل ہم نے سارے ریزیومیز اے آئی کو دے دیے ہیں. تو جب ہم نے سارے ریزیومیز اے آئی کو دے دیے ہیں تو واٹ ول اٹ ڈو کہ ایسے نہ ہو کہ وہ جینڈر کے بیس پہ جو ہے نا کسی ریزیومے کو ریجیکٹ کر دے، تو وہ ہمارے لیے پھر وہ فیئرنیس نہیں ہوا. اسے وہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اسکلز اینڈ کوالیفیکیشن کے بیس پہ جو ہے ریزیومے کو ایکسیپٹ اینڈ ریجیکٹ کرے. فیئرنیس ہونی چاہیے اس میں. اگر ہم اے آئی کو، اس میں بہت بڑا ایشو یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہم اے آئی کو جو ہے نا غلط ڈیٹا پہ ٹرین کریں گے، غلط ڈیٹا پہ جیسے ہی آپ ٹرین کرو گے تو وہ آبویسلی بائس ڈیٹا دے گا، وہ کنفیوژن کریٹ کرے گا، اس میں فیئرنیس نہیں رہے گی. تو دا کوالٹی آف ڈیٹا سیٹ از آلسو امپورٹنٹ فار اٹ. تو ہمارے پاس فیئرنیس ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، رسپانسبل اے آئی کا پلر ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اے آئی صحیح طریقے سے کام کرے. سیکنڈلی ہمارے پاس آج کل ہم تو پورا پرسنل ڈیٹا ہمارا اے آئی کے پاس ہوتا ہے، ہم اس پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ بیہیویئر کو بھی اے آئی جان سکتا ہے. تو اٹس امپورٹنٹ کہ جو پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے، فار ایگزامپل کسی کی میڈیکل ریکارڈز ہیں، تو وہ میڈیکل ریکارڈز اس کے بغیر پرمیشن کوئی اور نہ دے کے اپنے یوزرس کا ڈیٹا پروٹیکٹ کرے. دس از دا ورک آف دا کمپنی جس نے اے آئی بنائی ہوتی ہے، وہ اپنے یوزرس کا ڈیٹا پروٹیکٹ کرے اور بنا پرمیشن کے اس کا ڈیٹا کسی اور کو نہ دے. یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں ٹرانسپیرنسی کی، تو جو اے آئی ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس جو فیصلہ کرتا ہے اس کا ریزن ہمیں دے. اب اگر کسی کی ریزیومے ریجیکٹ ہو گئی ہے تو وہ بتائے کہ کیوں ریجیکٹ ہوئی ہے، ریزن ہمیں بتائے. تو یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہمیں ریزن پورا کلیئر کر کے بتائے، اوپنلی بتائے، ٹرانسپیرنٹ رہے. تو دس از این امپورٹنٹ پلر آف اے آئی. لاسٹلی ہمارے پاس رسپانسبل اے آئی میں امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل ہو. دس از دا ورک آف دا آرگنائزیشن جو اے آئی یوز کر رہی ہے اور جو اے آئی بنا رہی ہے. یہ اس آرگنائزیشن کا کام ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو اے آئی ہے وہ اکاؤنٹیبل ہو. اے آئی خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں کہہ سکتی. لائک جو لوگ بنا رہے ہیں اے آئی کو، ڈیولپ کر رہے ہیں، تو وہ رسپانسبل ہوتے ہیں کہ وہ اے آئی جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہو، کہ جو کام اس نے کیا ہے تو وہ ضروری ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرے کہ ہاں اس نے کیا ہے. اس کے بعد یہ جو سارے ہمارے پاس پلرز ہوں گے، رسپانسبل اے آئی جتنا ہوگا تو یہ امپورٹنٹ ہے. یہ رسپانسبل اے آئی جتنا ہمارے پاس ہوگا اتنا ہمارا جو اے آئی پہ ہوگا ٹرسٹ ورتھی ہوگا بہت زیادہ. ہمارے جو یوزرز ہوں گے اس کے وہ ٹرسٹ کر پائیں گے کیونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، ان کو پتہ ہوگا کوئی کیا جواب ان کو ملا ہے، کیوں ملا ہے، سب کچھ ان کو ٹرسٹ ورتھی ہوگا. تو یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب ہم نے پورا اے آئی کا سیکھ لیا ہے. تو دس واز دا اوور ویو آف اے آئی کانسیپٹس. تو جتنے بھی ورک فلورس ہیں ہم نے سیکھ لی ہے کہ اے آئی ہمارے پاس ہوتا کیا ہے. ہمارے پاس این ایل پی کے تھرو وہ کام کرتا ہے، انڈرسٹینڈنگ کرتا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ وائس کو کیسے کنورٹ کرتا ہے، ٹیکسٹ کو کیسے، کمپیوٹر ویژن کیسے کام کرتا ہے، کیسے وہ کریکٹرسٹکس کو دیکھتا ہے فرام دا ڈیٹا سیٹ. ڈیٹا سیٹس پہ وہ ٹرین ہوا ہوتا ہے، تب جا کے اس کو کریکٹرس کا پتہ ہوتا ہے. وہ فردر کوئی بعد میں کچھ آئے تو وہ اس کو جان سکتا ہے کہ ہاں یہاں پہ یہ بنا ہے. پاس ڈیٹا کے تھرو وہ ہمارے پاس آنسرس دیتا ہے. تو یہ ہمارے پاس پورا ہم نے سیکھ لیا ہے. اور آئی ول ریکمینڈ کہ یہ والا کورس بھی آپ لوگ کر لو کیونکہ وی نیڈ سم تھنگ کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہو. تو اٹس گڈ، مائکروسافٹ کے سائٹ سے تو یو کین گو فار اٹ ایز ویل. دس واز آل. آپ لوگ کے کوئی کوشچنس ہو یو کین شیئر.
You can ask questions if you want. I'm gonna share you the link of the course and वो भी share कर देती हूँ तो आप लोग को easy होगा if you want. यहाँ पे text पे डाल लेती हूँ. मैम कोई क्वेश्चन? You're welcome. मुझे मेरी आवाज़ clear आ रही है? I'm confused. Okay. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. जी. मैम मेरा क्वेश्चन है कि बिगनर्स के लिए फ्री एआई टूल्स कौन से बेस्ट हैं जिससे प्रैक्टिस कर सकें? Developing AI or like आप किस फील्ड में प्रैक्टिस करना चाहती हैं? आप कह रही हैं कि एआई को डेवलप करने के लिए यस मैम. डेवलपिंग टूल्स तो अकॉर्डिंग टू मी जो मैं करती हूँ तो पाइथन लाइब्रेरीज यूज़ किया करें. दैट्स बेस्ट फॉर यू. ओके मैम. थैंक यू मैम. यू आर वेलकम. एनी अदर क्वेश्चन? सॉरी मैम, आपने किसका बताया है? पाइथन लाइब्रेरीज हो गए वो आप लोगों को देखो फ्री भी है, फ्रीली अवेलेबल है एंड यू कैन बिल्ड ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग एआई. और बाकी एपीआईज की बात रही तो एपीआईज आप लोग ग्रॉक एपीआई यूज़ कर सकते हो. आप लोग ये ओपन एआई की एपीआई यूज़ कर सकते हो. दैट्स फ्रीली अवेलेबल. पर मिनट उसके रिस्पॉन्सेज होते हैं वो आप लोग अपने प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो क्योंकि लिमिट होती है उस पर. हमारे पास पर मिनट रिस्पॉन्सेज की लिमिट होती है तो फॉर प्रैक्टिस पर्पसेज यू कैन यूज़ दैट. Claude obviously best है क्योंकि Claude is well trained for more data as compared to ChatGPT. Any other question? मैम अगर कोई बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करे तो उसका 30 डेज़ एआई लर्निंग प्लान क्या होना चाहिए? According to me आप लोग पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें कि हाउ द बेसिक्स लाइक उस कैसे काम करता है क्योंकि हमारे पास जो एआई होता है वो रिग्रेशन पे भी काम करता है, क्लासिफिकेशंस पे भी काम करता है. उसके मैथमेटिकल साइड्स पे जाए पूरा आप लोग वहाँ से देख के वेक्टर एम्बेडिंग को मैथमेटिकल साइड्स पे जाए, मैथमेटिकली उसको अंडरस्टैंड करें, उसके बाद आप लोग डेवलपिंग पे आए. मैं अगर 30 डेज़ रिकमेंड करूँ तो 2 वीक्स आप लोग इसको ऑब्वियसली दे. आप लोगों ने एक बार समझ लिया कि हमारे पास ये कैसे होते हैं, कैसे हमारे पास मैथमेटिकल इसके पीछे चलता है तो देन यू कैन इजीली बिल्ड दैट. ओके मैम. और मैम वुमेन्स के लिए एआई फील्ड में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? यू कैन गो फॉर एनीवन. लाइक इस तरीके से नहीं होता कि दे आर स्पेसिफिक फॉर. आप किसी में भी जिसमें आपकी एक्सपीरियंस अच्छा हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो. एआई इज़ सच अ ब्रॉड फील्ड. डीप लर्निंग पे आप जा सकते हो, आप लोग मशीन लर्निंग पे जा सकते हो. इसमें भी डिफरेंट फील्ड्स हैं तो ये अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टाइज है. देयर आर नो सच लिमिटेशन फॉर ओके वुमेन्स. मैम. ओके. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. Yes, it is really worth it. I have used it and really worth it. If you can go for it, buy करें, बिल्कुल करें. प्लॉट बिल्कुल worth it है. Okay, I think that's enough for now. You share your LinkedIn. I have shared the links, I think, with you guys.
yes. دن میں available ہے. Is there any other question? If not, so that's enough for today.